ورفع يديه حتى حاذتا اذنيه، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ وہ آپ کے دونوں کانوں کے برابر آ گئے۔ ثم اخذ شماله بيمينه، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ثم اذا اراد ان يركع، پھر جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ فرمایا، رفعهما مثل ذلك، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا جس طرح شروع نماز میں آپ نے اٹھایا تھا تکبیر تحریمہ کے موقع پر۔ تو فرماتے ہیں پھر آپ نے رکوع کیا اور ثم وضع یدیہ علی رکبتیہ، رکوع کی حالت میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھا۔ پھر اس کے بعد فلما رفع رأسہ من الرکوع رفعہما مثل ذلك، جب آپ نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ اس کو رفع الیدین سے تعبیر کرتے ہیں، شروع نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ فرماتے ہیں کہ ثم سجد فوضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، پھر آپ نے سجدہ کیا تو اپنے سر کو اسی مقام پر اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، آگے بھی ہے لیکن ہم بس اتنی ذکر کرنا چاہتے ہیں جو خاص مسئلہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حرص، طلب، جستجو، شوق اور کس قدر وہ اس چیز پر توجہ دیتے تھے کہ ایک ایک عبادت اور ایک ایک عمل پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور بڑی غلطی لگی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سمجھا کہ محض عبادت کافی ہے، نماز کافی ہے، اس طرف توجہ نہیں دی کہ طریقہ بھی عبادت کا وہی ہونا چاہیے نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمے کا دوسرا جز ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر پوری طرح عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی عبادات کو آپ کے طریقے کے مطابق نہ بنایا جائے۔ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد نہیں کر سکتے کہ ہم جس طرح مرضی عمل کر لیں، ہرگز نہیں۔ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ دیکھیں کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں، اور اگر کیا ہے تو کس طرح کیا ہے، اس کو اسی طرح کیا جائے۔ تو یہاں صحابی کی کلمات اتباع سنت کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے، لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے، پھر میں بھی اسی طرح پڑھوں گا۔ اب یہ دیکھنا صحابہ نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے آپ کو، اور پھر انہوں نے دیکھ کر آگے بیان کیا تا قیامت آنے والوں کے لیے، اور محدثین نے ان احادیث کو محفوظ کر دیا الگ الگ باب قائم کر کے۔ اب کسی کے پاس کوئی عذر ہے، آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی تو احادیث کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح احادیث ہیں، ان کی روشنی میں وہ دیکھ سکتا ہے۔ صحابہ نے بتایا ہے کہ آپ کی نماز ایسے اور ایسے تھی، تو آپ کی نماز کو دیکھا جا سکتا ہے اور اپنی نماز کو آپ کی نماز کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، اور دیکھنا چاہیے۔ ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم یہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ دیکھیں آپ کی نماز کا طریقہ کیا تھا، بس پڑھی جا رہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا دل بھی ہمیں ملامت کر رہا ہو، دل مطمئن نہیں ہوتا ہے ایسی نماز، دل اس نماز پر مطمئن ہوتا ہے جس کا جائزہ لیا گیا ہو کہ واقعی یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستقبل القبلہ، آپ کھڑے ہوئے، آپ قبلہ رخ ہوئے، قبلے کی طرف رخ کیا، اللہ اکبر کہا جس کو ہم تکبیر تحریمہ سے تعبیر کرتے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا،
حتی حاذتا اذنیہ، حتیٰ کہ وہ دونوں ہاتھ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اس قدر اٹھایا کہ دونوں ہاتھ کانوں کے برابر آ گئے۔ اب یہاں کسی بھی حدیث میں، یہ تو حدیث میں آ گیا، ہم نے الفاظ پڑھ لیے حاذتا اذنیہ، وہ دونوں ہاتھ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے، لیکن کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے ساتھ لگایا یا اپنے کانوں کی لو کو پکڑا، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ تو یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو بھائی اس طرح کانوں کو ہاتھ، اصل میں دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بڑے طریقے بنا لیے، شاید یہ وسوسہ ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ کانوں تک پہنچے بھی ہے یا نہیں۔ اگر پکڑ لیں گے پھر تو یقین ہو جائے گا نا کہ پہنچ گئے، پکڑ جو لیا ہے اب تو یقین ہو گیا نا کہ کانوں تک پہنچ گئے۔ یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے طریقے ہم نے بنا لیے، یہ نہیں دیکھا کہ سارا عمل سنت کے خلاف ہو گیا، سنت سے ہٹ گیا۔ جیسے عورتوں کو کہا نا کہ بچھ کر سجدہ کیا تو خوب اچھی طرح زمین کے ساتھ، کیوں نہیں؟ اس میں سطر زیادہ ہے۔ اچھا جب عورت کھڑی ہوتی ہے تو پھر سطر کہاں جاتا ہے؟ پھر اگر اسی چیز میں، تو یہ خواہ کی اپنی باتیں ہیں۔ تو کانوں کو پکڑنے کا کوئی ذکر حدیث کے اندر نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھانا کانوں کے برابر لانا، بس آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی انسان ہے نا کمی کوتاہی جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے، کوئی چھوٹی موٹی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن کانوں کو نہیں پکڑنا۔ اگر پکڑ لیں گے تو یہ عمل حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کان کس نے پکڑوائے؟ آپ یہ کانوں کو پکڑنے کا عمل کو مجھے بتائیں، آپ عبادت کی کوئی کیفیت ایسی ہے جس میں کان پکڑائے گئے ہو، کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ کے سامنے تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، یہ کانوں کو پکڑنے والا عمل نہیں ہے بالکل بھی۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے، کانوں کے برابر ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا، ایسے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا۔ یہ دونوں طرح حدیث میں ہے، رکھنے کا ذکر بھی ہے، پکڑنے کا ذکر بھی ہے۔ اگر کوئی ایسے رکھے وہ بھی ٹھیک ہے، ایسے پکڑ لے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کو پھر کبھی ذکر کریں گے، ابھی صرف یہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا تو دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھائے جس طرح شروع میں اٹھائے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر آپ نے رکھا۔ پھر رکوع سے اٹھے تو آپ نے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھائے۔ پھر سجدہ کیا تو آپ نے اپنے سر کو اسی جگہ پر اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ ہم نے پہلے ایک مسئلہ ذکر کیا تھا اس سے پچھلے درس میں کہ سجدے کے اندر جب جانا ہے تو دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر اپنے کندھوں کے برابر رکھنا ہے، اور وہ حدیث بھی ہم نے اس موقع پر ذکر کی تھی۔ تو یہ جو آج حدیث ذکر کی ہے اس میں ایک دوسرا عمل بیان ہوا، اور وہ یہ کہ سجدے میں جب جانا ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر کانوں کے برابر رکھے۔ اب دو چیزیں، جس طرح رفع الیدین ہے نا، ہاتھ اٹھانے، تو کوئی کندھوں کے برابر اٹھا لے، کوئی کانوں کے برابر اٹھا لے، دونوں طرح جائز ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر بھی جب ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں تو کوئی کندھوں کے برابر رکھ لے یا کانوں کے برابر رکھ لے، یہ جائز ہے۔ اس سے آگے پیچھے کرے گا تو کام خراب ہے۔ اس سے آگے پیچھے کو بالکل پیچھے لے آئے، آگے نکال دے، اپنے سر سے بھی آگے، کانوں سے بھی آگے نکال دے، ہے جی سر کے بالوں تک لے آئے، یہ درست نہیں ہے۔ کان کے برابر یا پھر کندھوں کے برابر، یہ سجدے کے اندر جو ہاتھ رکھنے کی کیفیت ہے زمین پر، حدیث میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔